وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ ہم نے ان کو دریا کا بھی سفر، خشکی کا بھی سفر کرایا، دریا بھی اس کے لیے مسخر کر دیے، خشکی بھی اس کے لیے، فضا بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، اور جتنی بھی ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں اسے فضیلت بخشی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں وہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ چاند، سورج، ہوا، پانی، درخت، حتیٰ کہ جانور اور جاندار چیزیں بھی کسی کو انسان اپنی بار بارداری کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کو انسان ذبح کر کے اس کو کھاتا ہے۔ جانور چارہ کھاتا ہے، دودھ دیتا ہے، اس کے بچہ رسی سے بندھا ہوتا ہے اور دودھ اس کا نکال کر انسان کا بچہ پیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، گوارا کی گئیں۔ زندگی بھر انسان ایک جانور، بکری ہے، بھینس ہے، اس کا دودھ استعمال کرتا ہے، اور جب وہ اس قابل نہیں ہوتی تو اسے ذبح کر کے کھا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو عزت اور شرافت بخشی، اس کا بھی کچھ مقصد ہے، اور اس اعتبار سے ہمارا امتحان بھی سخت ہوگا۔ اور ان تمام چیزوں کے مقاصد کے حصول کے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی، ان تمام چیزوں کا لب لباب یا یہ کہ کیسے ہم بہتر طور پر زندگی گزاریں، اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے امن اور ایک ہے ترقی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ امن و امان قائم ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ترقیاں ہوں۔ جہاں تک تعلق امن و امان کا ہے، اس کے بھی بہت سے شعبے ہیں۔ ایک تو امن و امان یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے، قتل، خوریزی، غارت گری، یہ چیزیں نہ ہوں، اور ایک امن و امان یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں امن و امان قائم کریں، اور اس میں جو بہت سے گناہ ہیں ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور منع کیا گیا کہ ان گناہوں کو مت کرو، ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ان کا بھی منشا یہی ہے کہ انسان کا دل مطمئن رہے، کیونکہ اگر دل مطمئن نہیں رہے گا تو جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اگر امن و امان ہی نہیں رہے گا تو دل اجڑا ہوا رہے گا، دل کی دنیا آباد نہیں ہوگی، اور پھر اس کا عبادت میں بھی من نہیں لگے گا۔ جب اس کی شاخیں در شاخیں نکالیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں اس کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک شعبہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انسان جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بہت سے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کا برا مت چاہو۔ اگر تم کسی کا برا چاہو گے تو پھر تم خود اس برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک، کہ اگر تم کسی کی مصیبت پر خوش ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو عافیت عطا کر دیں گے، اس کو تو اس مصیبت سے نکال دیں گے، لیکن تمہیں اس مصیبت
میں مبتلا کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی موت پر، کسی کی تکلیف پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی موت پر خوش ہوتے ہو تو یہ تو حماقت ہے، وہ مصیبت اس پر گزر گئی اور ہمارے اوپر ابھی گزرنا باقی۔ تو ایسی مصیبت سے خوش کیا ہونا جس سے خود انسان کو گزر کر کے جانا ہے۔ مثال کے طور پر چند لوگ ہوں جن کو 10 کوڑے ان کو مارا جانا ہے، جس کا پہلے نمبر آیا اس کو 10 کوڑے مارے گئے، اور جس کا نمبر بعد میں آئے گا وہ خوش ہو کہ اس کی پٹائی ہوئی، تو یہ تو حماقت ہے۔ وہ تو پھر بھی عافیت میں رہا کہ جھیل لے گیا، اس کی پٹائی ہو گئی، لیکن ابھی تمہاری تو ہونا ہے۔ پتہ نہیں کیسا درد ہو، وہ جھیل پائے نہ جھیل پائے، کتنی اذیت ہو، کتنی مشقت ہو۔ تو کسی کی موت پر خوش ہونا، ظاہر بات ہے کہ اگر موت سے نجات ہو تو ٹھیک ہے، آدمی خوش ہو، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس میں خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے دل کو ناخوش کرنے والے نہ بنیں، بلکہ دل کو خوش کرنے والے بنیں۔ اور اس کے لیے جو بہت سارے اصول بتائے گئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من ذب عن عرض اخیہ المسلم ذب اللہ علی وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو انسان کسی کا دفاع کرے، کسی کے طرف سے ڈیفنس کرے، اگر کوئی برائی بیان کر رہا ہے اور وہ اس کی طرف سے دفاع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جہنم سے اس کے چہرے کو پھیر دیں گے، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جبکہ وہ بندہ اپنے بھائی کی بے عزتی کو دفاع کرے، اس کی بے عزتی کا، اس کے عیوب کا دفاع کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی ستاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، جبکہ سب سے زیادہ ضرورت ہوگی انسان کو اس کی ستاری کا۔ دنیا میں اگر راز کھلتا ہے تو سب کے سامنے نہیں کھل پاتا، اگر ایک شخص ہے بھی اور اس کی کوئی عیب کھل گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ ہوں تو بچے چھوٹے ہیں، یا بچے بڑے ہو گئے تو ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی کسی کے ذریعے کسی کے سامنے اگر راز کھلا تو کسی کے سامنے وہ راز اور وہ گناہ پوشیدہ بھی رہتا ہے۔ لیکن میدان محشر میں تو سب موجود ہوں گے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، رشتہ دار، شاگرد، استاد، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے بزرگان دین، اور سب سے بڑھ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں اگر ہمارے عیوب کو اللہ نے کھول دیا اور اس کی اسکرین چلا دی، اس کو دکھا دیا گیا، تو انسان تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ انسان تو یہ تمنا کرے گا کہ اللہ جہنم میں ڈال دیجئے، یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ عیوب تمام عالم کے سامنے بیان کیے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کسی کی برائی ہو یا کوئی عیب تمہارے سامنے کھلے تو تم اس کو دفاع کرنے کی کوشش کرو، ڈیفنس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب کو دفاع کریں گے۔ بات چلی تھی کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے پرامن بنائیں، کیونکہ جب تک ہمارا معاشرہ، ہماری ذات، ہمارے یعنی سماج امن اس کے اندر نہیں ہوگا تو پھر ایسی شکل میں جو مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی امن و امان کی قسطوں میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کے بارے میں الغیبت اشد من الزنا، یہاں تک کہ اقوال آتے ہیں۔ نبی قرآن پاک میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھائے؟ ایک تو انسان، وہ بھی انسان میں سے مرا ہوا، وہ بھی مرا ہوا بھائی، کتنی قباحتیں اس کے اندر موجود ہو گئیں، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ بات یہاں پر غیبت کی مذمت کی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ بات یہاں پر عرض کرنی ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ کسی کی برائی کر دینا، اسی کا نام غیبت ہے، لیکن اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کی برائی بیان کریں، واقعتاً وہ برائی اس کے اندر ہے تب غیبت ہوگی، اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، اور سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔
اور کسی کے اندر یہ برائی ہے کہ نہیں آپ کو کیا معلوم کہ آپ نے مشاہدہ کیا اس کا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا سنی سنائی آپ بیان کر رہے ہیں، خود یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے۔ اور اگر مان لیجئے برائی ہے بھی تو اس برائی کو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ سامنے بھی بیان کرنا غیبت ہے، کیونکہ دل شکنی وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ اصل چیز دل شکنی کا معاملہ ہے، کسی کی دل شکنی نہ کی جائے۔ تو دل شکنی جس طریقے سے پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ایسے ہی سامنے بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم بہت کھرے آدمی، دیکھو ہم ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں۔ لیجیے صاحب، آپ نے تو اس کو سب کے سامنے رسوا کر دیا، پیٹھ پیچھے بھی تو پھر بھی شاید اس کو پتہ چلتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ دوسروں کے سامنے تو آپ نے اس کو بے عزت کر دیا پیٹھ پیچھے میں، لیکن کم سے کم اسے تو نہیں پتا کہ ہماری کیا بے عزتی ہوئی۔ لیکن اگر سامنے آپ نے کہہ دیا کہ ہم ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں یا ایسے ہیں، تو 10 لوگوں کے سامنے آپ نے بے عزتی کر دی اس کی اور اس کا دل دکھایا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے، ایسے ہی اشارے سے بھی بیان کرنا غیبت ہے۔ کنایا، اشارتن، کنایتن بھی اگر بیان کیا جائے، فقہا نے لکھا ہے، ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں امام طحاوی علیہ رحمہ کے نام سے مشہور، نے وضاحت کی ہے کہ اشارتن اور کنایتن بھی کوئی ایسی بات کہنا جس سے آدمی اس تک پہنچ جائے، اس کے ذہن میں وہ چیز آ جائے، تو یہ بھی غیبت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سننا بھی غیبت ہے، وہ بھی غیبت کے جرم میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم کر تھوڑی نہ سن رہے ہیں، بلکہ دل میں مزے لیتے رہتے ہیں۔ تو مزے لینا تو دور کی بات، اگر آپ لعنت کے ساتھ بھی سنیں تب بھی غیبت ہے۔ لعنت سے مراد ہے کہ آپ اسے ملمت کریں کہ یار ہمارے سامنے ایسی ہو، پھر بھی اندر سے ہے کہ یار کچھ اور بیان کر دے، تو سننا بھی غیبت ہے۔ اور یہاں تک لکھا کہ اس کا اعتقاد رکھنا دل میں، یہ بھی غیبت ہے، کہ کسی بندے کے تعلق سے آپ کے دل میں یہ بات بس جائے کہ نہیں یہ ایسے ہی ہوگا، جب تک کہ آپ کو پوری تحقیق نہ ہو، تو یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ غیبت خالی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر دینا، حالانکہ سامنے اس کی بے عزتی کر دینا یہ بھی غیبت سے قدم آگے۔ اشارے میں کہہ دینا، کنائے میں کہہ دینا، سن لینا، اسی طریقے سے دل میں اعتقاد قائم رکھنا، یہ سب چیزیں غیبت میں شامل ہیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو دل جیتنے والا بننا چاہیے، دل کو زخمی کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دل کی بڑی قیمت ہے، اور اگر دل جیتنے گویا ایک بہت بڑی عبادت، ساری عبادتوں میں ایک بڑی عبادت جو ہے وہ خود دل جیتنا ہے۔ اخلاق کا جو سب سے بڑا درجہ ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ ان اثقل شیء وضع فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز جو تمہاری نیکیوں کے پلے کو جھکا دے گا وہ خلق حسن ہے۔ اور خلق حسن کی بنیاد کیا ہے؟ انسان کا دل خوش ہونا۔ ایسا خلق حسن کہ انسان کا دل زخمی ہو جائے اسے خلق حسن نہیں کہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اگر یہودی بھی آتے تھے تو دل خوش کر کے جاتے تھے، ان کا دل آپ ناراض نہیں کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے، حضور نے فرمایا کہ یہ انسان اپنی قوم کا بدترین آدمی، جب وہ آیا تو آپ نے بہت خوش خلقی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا، بڑی ملن ساری کے ساتھ، خندہ کے پیشانی کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو بڑا بدترین آدمی اور آپ نے تو اس انداز میں اس سے ملاقات کی کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی انسان بدترین ہے جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس سے کترانے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک یہودی کا بھی دل دکھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو دل کو انسان کو دکھانا نہیں چاہیے، دل کے اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور دل کے بارے میں بعض لوگوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ کہ کعبہ بنیاد خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست، کہ یہ بیت اللہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اس کو، لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا گزر ہوتا ہے، اس کی تجلیات کا گزر ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر رکھتا ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، دل بدست آور کے حج اکبرست، ہزاروں بیت اللہ کے مقابلے میں اس دل کی قیمت ہے۔ دل کو جیتو، سب سے بڑا حج یہی ہے۔ اگر انسان دل کو جیتنے والا بن جائے سب سے بڑا حج یہی ہے۔ تو انسان کو کسی کے دل کو زخمی نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرے کہ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ امن و امان معاشرے میں کیسے قائم ہوتا ہے۔ امن و امان اور وہی انسان کی
منزل ہے کہ کیسے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو۔ تو جہاں امن و امان کی بہت ساری شکلیں امن و امان قائم کرنے کی، وہاں ایک امن و امان قائم کرنے کی یہ بھی شکلیں ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر اس گناونی چیز سے بھی بچیں، غیبت سے بچیں، دل دکھانے سے بچیں۔ ایک اور چیز آتی ہے کہ کبھی کبھی کسی کو انسان دیکھتا ہے تکلیف میں ہے، ایک دعا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ تکلیف میں دیکھیں تو ایک دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس مصیبت میں یہ بندہ مبتلا ہے، اور اللہ نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر دائیں بائیں جائزہ لے تو بہت سارے انسانوں سے اللہ نے اسے افضل بنایا، مسلمان بنایا، صحت دی اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی، بلکہ اتنی نعمتیں کہ اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ فلانے آدمی سے کیا تم کو چینج کر دیا جائے اور پوری اس کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم جس حال پر ہیں وہ ہم خوش ہیں۔ آپ کوئی بھی بندہ پکڑ کر کے لائیں، یہ اللہ نے ہر بندے کی خوبی دی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں اتنا مطمئن ہے، اللہ نے اسے اتنے انعامات دیے کہ کوئی بھی بندہ آپ اسے لائیں کہ تم اس جیسا بننا چاہتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، لیکن پھر اس کی پوری تاریخ بیان کر دیں کہ دیکھو اس کے گھر میں بیوی ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، پڑوسی ایسے ہیں، یہ ایسا ہے، اس کی بیماری ایسا، اب بتاؤ تم اس جیسا بننا پسند کر دو گے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں ہم جس حال میں وہ خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی تمنا تو کرے گا کہ مجھ جیسے بن جائے، لیکن اگر اس کا پورا بایو ڈاٹا، پوری ہسٹری، پوری تاریخ اس کے سامنے بیان کر دی جائے کہ اس کے ظاہر یہ ہے، باطن یہ ہے، گھر ایسا ہے، بیوی ایسے، بچے ایسے، ترقی ہے، تنزل یہ، سب کچھ جب اس کے سامنے آ جائے گا تو اللہ سے شکر کا ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ جس حال میں ہم ہیں پھر ہم ہی خوش ہیں، ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی خوش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان تو خود یہ نعمت تو خود اللہ نے دے رکھی ہے، تو اسی کو فرمائے وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے لوگوں سے افضل بنایا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ہر ایک خوبی آپ کے اندر ایسی ہوگی جو دنیا میں تمام انسانوں سے آپ کو ممتاز کر دے گی۔ کوئی بھی دنیا میں آپ انسان لے آئے اور آپ اگر اس جیسا بننا پسند کریں گے، پھر اپنے آپ پر غور کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ یا آپ کے اہل خانہ یا آپ کے کاروبار، پوری زندگی میں کوئی ایسی خوبی آپ کے اندر ہوگی جو دنیا میں کسی اور کے اندر نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ ممتاز ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تمام لوگوں میں افضل بنایا۔ تو بہرحال اگر کسی کو آپ مصیبت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ دھیرے سے دعا پڑھیں، زور سے نہ پڑھیں تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ کتنی رعایت شریعت کے اندر کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ ہم اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں گے، بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بس میں نہ ہوں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، غیبت سے بچنا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل جیتنے والے بنیں، ہم دلوں کو فتح کرنے والے بنے، کسی کے دل کو دکھانے والے نہ بنے، کسی کے عیب کو ظاہر کرنے والے نہ بنے۔ اور غیبت جیسی ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکی ہے برائی، اور غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان چیزوں پر ہم نے عمل کر لیا تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ تو جو آیت پڑھی گئی تھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی انسان کو شرافت دی، عزت دی، اسے ان تمام چیزوں سے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب عبادت اسی وقت بہتر ہوگی جبکہ انسان کے اندر یکسوئی ہو، اس کے دل کے اندر یکسوئی ہو، اور یکسوئی اسی وقت ہوگی جبکہ انسان کے اندر امن ہو، چین ہو، اور امن اور چین اس وقت ہوگا جبکہ انسان دل کو جیتنے والا بنے، کسی کی غیبت نہ کرے اور کسی کی برائیاں نہ بیان کرے، بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے بیان کر رہا تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اس کو منع کرے، دل سے برا سمجھے۔ ورنہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان چٹخارے لے کر سنتا رہتا ہے اور اس کا شیطان اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم غیبت تھوڑی کر رہے ہو، غیبت تو کوئی اور کر رہا ہے۔ اور ایسی برائی ہے کہ کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء، کیا جہلاء، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ خود غیبت نہیں کریں گے تو سننے کو سنیں گے نہیں، تو کم سے کم دل میں بسا لیا۔ کسی نے کوئی بات کہی
آپ نے اپنے ذہن میں بسا لیا. فقہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے. اگر کسی نے کسی کی برائی بیان کی تو کیا آپ نے اس کی تحقیق کی؟ اور تحقیق کے اعتبار سے کیا شریعت کے سارے ضابطے آپ نے رکھے؟ کیا آپ نے گواہوں کے ذریعے سے یا قسم کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر لی کہ فلانے کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، فلانے کے اندر یہ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں تھا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے، کوئی تصور قائم کرتے. شریعت نے اس طرح انسانوں کو نکالا ہے. تو اب جب انسان اس طرح کی زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دل عزیز بنا دے گا، اور پھر وہ واقعتاً لذت محسوس کرے گا کہ زندگی کتنی خوشگوار ہے. وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا، اور دنیا بھی اپنی بہتر گزارے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.